اب دیکھیں گے زہد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہد سے مراد دنیا سے لا تعلق ہو جانا ہے. زہد دنیا میں رغبت سے نہیں بلکہ بے رغبتی سے پیدا ہوتا ہے. دنیا کو اس انداز میں طلب کرنا کہ واجب کو ادا کرنے میں کوئی مشکل پیدا ہو اور نہ ہی ادائے واجب کے درمیان یہ طلب حائل ہو. زہد سے مقصود زیادہ سے زیادہ مال و متاع کی حرص کا دروازہ بند کرنا جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی اید الناس یحبک الناس. ابن ماجہ کی 4102 نمبر روایت ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبتی میں سب سے زیادہ اور اس کی رغبت میں سب سے کم تھے، حتیٰ کہ زہد آپ کے اخلاق کے فاضلہ اور عادات مبارکہ کا حصہ بن چکا تھا. کچھ امثلہ اس کے اسباب کی دلیل ہیں. نمبر 1، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے رسول اللہ کا فرمان ہے میرے پاس اگر احد جتنا سونا ہوتا تو میرے پاس اس کا 3 راتیں رہنا بھی مجھے پسند نہ ہوگا، بلکہ میں اس کو ادھر ادھر خرچ کر دوں گا، البتہ جو شے میں دین کے لیے بچا رکھوں. بخاری کی 6445 نمبر روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد صادق کا یہ ایک مظہر ہے. اسی زہد سے آراستہ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی. نمبر 2، حضرت عمر نے خدمت میں حاضر ہو کر دیکھا کہ آپ بستر پر محو استراحت ہیں اور آپ کے تکیے میں کھجور کے پتوں کا بھراؤ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ شاندار بستروں پر سوتے ہیں اور آپ اس بستر پر آرام فرمائیں. آپ نے فرمایا عمر مجھے دنیا سے کیا غرض ہے، میں دنیا میں اس مسافر کی مانند ہوں جو کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے. یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، ترمذی میں 2377 نمبر پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد صادق کا یہ قوی ترین مظہر ہے. تیسرے، رسول اللہ طائف سے زخمی ہو کر جب حزین و غمگین واپس آ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش کیا کہ آپ کے لیے مکہ کے 2 عظیم پہاڑوں کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، مگر آپ نے فرمایا نہیں یا اللہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا اور تیری حمد و ثنا کروں گا، وَأَجُو وَآخر، اور دوسرے دن بھوکا رہوں گا اور تیری جناب میں عاجزی سے دعا کروں گا. کنز العمل کی روایت ہے 18616 نمبر پر. اور چوتھے، اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ سوال کرنا رسول اللہ کی دنیا سے بے رغبتی کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کے رزق کو کافی بنا. مسلم کی 2427 نمبر روایت. یہاں قوت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ایسی خوراک ہے جو نہ کم ہو اور نہ زیادہ، اور آپ فرماتے تھے وہ تھوڑی خوراک جو کافی ہو اس زیادہ سے بہتر ہے جو سرکش بناتی ہے. 5، حضرت عائشہ کا فرمان ہے رسول اللہ کی وفات کے وقت میرے گھر میں ایسی شے نہ تھی جسے جگر والا جانور کھاتا ہے، بس میرے پاس پوٹلی میں بند کچھ جو تھے. آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تھی جسے 30 سا جو کے گروی رکھا گیا تھا. اس واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح طور پر جلوہ گر ہو جاتی ہے کہ زہد حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا حصہ تھا. آپ نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، ومال من لا مال لہ، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، جس کا کوئی عمل نہیں ہے. وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اس کو وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے 24923 نمبر پر. وعدے اور ملاقات کے دن تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جو سب زاہدوں سے بڑے زاہد اور تمام انسانوں سے افضل انسان ہے.